الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے مقام اور منصب کو خود بتایا ہے. انسان کو بنایا ہے اور انسان کا مقام کیا ہے اور انسان کا منصب کیا ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کو متعین کر دیا ہے. اسی طرح سے اس امت کا ایک مقام اور منصب ہے، اس کو بھی اللہ تعالی نے خود متعین کر دیا ہے، خود اس کا نظام خود بنایا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت کے کام کا مقصد کیا ہے. امت اپنے مقام اور منصب کو چھوڑ چکی ہے اور انسان اپنے مقام اور منصب سے غافل ہو کر اتنا نیچے جا چکا ہے کہ رددناہ اسفل سافلین، اتنا نیچے جا چکا ہے کہ جہنم اس کی منتظر ہے. اس پوری کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک ہے. اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. پھر اس پوری کائنات میں جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے وہ یہ انسان ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشرف اس وقت ہے جبکہ یہ اپنی شرافت پر قائم رہے، وگرنہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. پھر یہ جانور سے بدتر ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد
اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان اپنے منصب اور مقام کو بھول گیا ہے. اس کی یاد دہانی کے لیے اور اس کو اپنے مقام اور منصب پر واپس لانے کے لیے اللہ رب العزت نے جس نظام کو قائم کیا ہے اس نظام کا نام دعوت تبلیغ ہے. دعوت تبلیغ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز کہیں، روزے کہیں، حج کہیں، نہیں. دعوت تبلیغ نام جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا سلسلہ اللہ کہتے ہیں اس لیے قائم کیا ہے کہ تاکہ کل قیامت میں مجھ کو انسان آ کر یہ نہ کہیں کہ ہائے ہم بھول گئے تھے، آقا تو یاد دلا دے. آپ خود سوچیں، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ انسان کی پیدائش کے اوپر شیطان نے جہنم کو قبول کیا. کوئی چیز تو تھی جس کی وجہ سے اس کو حسد آیا. اس نے کہا اللہ سے براہ راست بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے جہنم میں جانا منظور ہے لیکن انسان کو جو مقام آپ نے دیا ہے اس پر میں دیکھ نہیں سکتا. کوئی چیز تو ہے جس کے اوپر اس نے حسد کیا ہے اور جہنم پر جانا قبول کیا ہے. خود سوچے اس بات کو. شیطان کا اس منصب اور مقام پر انسان کو دیکھنا شیطان کو گوارا نہیں تھا. کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہا تھا. تو شیطان نے انسان کی پیدائش کے وقت انسان کے اس مقام اور منصب کو دیکھ کر جہنم کو قبول کیا. انسان کی عظمت اور بڑائی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. دوسری طرف انسان کے اس مقام اور منصب کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ صورت اختیار کی ہے کہ قیامت میں ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے. اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، لیکن اپنی عظیم ترین مخلوق، نورانی مخلوق، اس کو کہا کہ جب میں اس عظیم مخلوق کو پیدا کروں تو تمام کے تمام سجدے میں گر جاؤں. اس کے مقام اور منصب کو بتانے کے لیے کہ اس کا مقام اور منصب اتنا اونچا ہے کہ فرشتوں تک نے اس کو سجدہ کیا ہے. اب یہاں آ کر انسان
زندگی گزارنا چاہتا ہے یا شیطان کی یا حیوان کی. اوپر کے نظام سے یہاں سے اس کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اگر جان بوجھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو شیطانی زندگی ہے. اگر ناواقفیت اور لا علمی میں زندگی گزارتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہ حیوانی زندگی ہے. اب شیطانی زندگی میں پھنس جائے یا حیوانی زندگی میں پھنس جائے، ان کو نکالنے کا جو نظام ہے وہ مقرر ہے، اور مقرر اللہ کی ذات نے خود کیا ہے. وہ نظام مقرر ہے، اس مقررہ نظام کو نظام دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. انسان کا منصب اور مقام دنیا میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، آخرت میں جو اس کا منصب اور مقام ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات ساری پیدا کی ہے، جن میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، درخت بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے. لیکن جس مخلوق کو میں نے اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا ہے اس مخلوق کا نام انسان ہے. سوچیں اس بات کو. صدر اپنا نائب کسی کو بناتا ہے تو وہ اس پر کتنا ناز کرتا ہے. اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابنی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب، یہ مخلوق جو ہے یہ میری نائب ہے. اب اللہ کی نائب ہو، اللہ کی نائب مخلوق اور زندگی گزارے حیوانوں سے بدتر. تو اللہ کا اور مخلوق کا آپس میں کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ رب العزت نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی. کوئی شرط نہیں لگائی، بس صرف ایک بات کہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے انسان اپنے مقام کو پہچان اور میرا رائے بننے کے لیے میرا بننا ضروری ہے. سر سے پاؤں تک تو میرا بن جاؤ، یہ شرط ہے مقام خلافت کے لیے. دل سے اللہ کا بننا اس کو ایمان کہتے ہیں. دل سے میں اللہ کا بن گیا ہوں اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جسم و جان سے میں اللہ کا بن گیا ہوں اس کو اسلام کہتے ہیں. اب یہ بیچارے جو تحریک خلافت چلاتے ہیں، تحریک حکومت الہی چاہتے ہیں، کچھ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ خلافت کا مستحق تو صرف وہ ہے کہ جو اس کا بن جائے. پہلے اس کا بننا شرط ہے، اس سے کم پر بات نہیں اللہ تعالیٰ کرنے پر تیار. میرا بننا ضروری ہے میرا نائب ہونے کے لیے، اور اگر تو میرا بن جائے گا
تو پہلا انعام یہ ہے کہ میں تیرا بن جاؤں گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ یہ ساری کائنات تیرے ماتحتی میں دے دوں گا، تو اس کا حاکم ہوگا، یہ تیرے ماتحت ہوگی۔ انسان کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ محض قصہ اور کہانی ہے، اس لیے اللہ نے پورے تاریخ انسانیت کو قرآن کریم میں دہرایا ہے اور کہا ہے کہ جب انسان میرا بن گیا تو یہ ہوا، اور جب انسان میرا نہیں بنا تو پھر یہ ہوا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اللہ نے ان کی نصرت کی، اللہ نے ان کو آسمانی من و سلوہ دیا۔ یہ جتنی باتیں آپ سنتے ہیں یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، مغالطہ یہ لگ گیا ہے، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، جو اس کا بن گیا ہے اس کے لیے ہے۔ مسلمان بن کر دوسرے کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے تھوڑی ہے اس بات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے شاید مسلمان ہونے سے وعدہ نہیں ہے، اس کا بن جانے پر وعدہ ہے سارا۔ اور بن جانے کے لیے کہتا ہے دل بھی میرے حوالے کر، جسم بھی میرے حوالے کر۔ انسان شاید اس حوالگی کے معنی کو نہ سمجھے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا نمونہ بنایا۔ اسے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے زندگی سے جو لوگ منہ پھیرتے ہیں سارے پاگل کے پاگل ہیں۔ اس قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے سر سے پاؤں تک حوالے کرو، قال اسلمت رب العالمین۔ اب اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ میں نے حوالے کر دیا، مگر یہ مخلوق کیسے جانے گی کہ حوالگی کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ مخلوق حوالگی کے مطلب کو اور میرے بننے کے مطلب کو سمجھے، اس کے لیے میں تمہیں نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انہوں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں، میں بالکل حاضر ہوں، جو آپ چاہیں جس طرح چاہیں آپ مجھے استعمال فرما لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان ہائے پیٹ میں بھوک سے مر جاؤں گا، میرا یہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے مسئلہ جو پیش آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جو مسئلہ پیش آیا وہ کیا پیش آیا کہ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ کیونکہ یہ حکومت کے منشا کے خلاف انسانوں کو میرے بننے کے بجائے اللہ کے بنانے کی محنت کر رہا ہے، یہ شخص حکومت کی منشا کے خلاف چلتا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کھانے کا ایک دانہ نہ دو۔
وہ سمجھا ہوگا کہ ہم جیسے مسلمان ہیں جو کھانے پینے کے پیچھے جو ہے وہ سب کچھ اتارے گی. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو صاحب اس نے اعلان کر دیا کہیں سے کوئی چیز نہ ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک گدھے پہ بوری ڈال کر پورا پھرتے رہے کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے. جہاں جائیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے تمہارا راشن بند کر دیا ہے اس لیے یہاں کوئی شکل نہیں ہے اس کی. اور رات کو گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر کے باہر خیال آتا ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے کہ نہ کھانا نہ پینا کیا کریں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بوری میں ریت بھر لی کہ کم از کم شکل میں تو چیز بھری ہوئی نظر آئے گی. اور دن بھر کے تھکے ہوئے تھے چکی کے قریب بوری کو ڈال دیا, خود جا کر سو گئے, آرام فرمانے لگے. آپ کی زوجہ مطہرہ اٹھی, دیکھا, کھانا تیار کیا, جگایا, فرمایا کہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جو آپ لے کر آئے ہیں وہ تو اس ملک میں کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنی عجیب قسم کی گندم, اتنی موٹی گندم, یہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ میں ریت بھر کے لایا, کچھ لایا, کہا بس ٹھیک ہے, کھانا وغیرہ کھا لیا. مگر اس میں پھر یاد رکھیے جو بات میں نے کی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس کا بن جائے. ہم ریت ڈالیں گے, ہماری ریت سے ریت وہ نہیں بنے گی. وہ تو بات سب سے پہلی یہ ہے کہ اس کا بن جائے. وہ مسئلہ بھی گزر گیا. اب حکومت منتظر ہے, حکومت منتظر ہے کہ آج ہاتھ جوڑتے ہیں, کل ہاتھ جوڑتے ہیں, کب منت کرتے ہیں, بھوک ستاتی ہے, پھر آئیں گے کچھ کریں گے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. معلوم کیا, انہوں نے کہا وہ تو مزے سے رہے, کچھ بھی نہیں وہاں, تو کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو اچھا پھر اس طرح سے کام نہیں بنتا. حکومت کی مخالفت کا مزہ چکھاؤ, حکومت کی مخالفت کا مزہ چکھاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ حکومت مخالف ہوگی تو کیسے کیا ہوگا, اور ان کا مخالفت کا مزہ چکھاؤ. اس پر وہ حوض تیار کیا گیا. وہ حوض پانی کا نہیں تھا, اس حوض میں ایندھن بھرا گیا, آگ بھڑکائی گئی, ایسی آگ کہ اس کے اوپر پرندہ گزرتا تھا تو وہ ڈھونڈ کر نیچے گر پڑتا تھا. جب آگ پوری بھڑک گئی, بعض علماء نے لکھا ہے کہ 60 ہاتھ کا تھا ہوتا ہے. جب وہ پورے بھڑک گئی, کہا کہ اب لاؤ, اب مزاج سیدھا ہوگا. لا کے کھڑا کیا. انہوں نے کہا دیکھا ہے آگ کو؟ کہا دیکھا ہے, کوئی اثر نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالے کون؟ آگ کی لپٹیں اتنی ہیں کہ قریب نہیں جا سکتا. اس پر وہ آلہ تیار ہوا جس کو منجنیق کہتے ہیں,
جو آپ کے توپ کی طرح گولے پھینکتا ہے، اس طرح سے وہ پھینکنے والا آلہ تیار کیا گیا اور اس پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کے زور سے یہ آگ میں جائیں گے۔ اب آگ کے اوپر کھڑا کیا ہے اور باپ سمجھا رہا ہے اور سمجھا رہے ہیں، ماں منتیں کر رہی ہے کہ حکومت سے مخالفت نہیں کیا کرتے، ابراہیم ابھی وقت ہے، وقت ہے، جا کر آگ میں جل بھن جاؤ گے، وقت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امتحان کو مزید بڑھایا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی اور فرشتے کہنے لگے کہ آپ کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم اس کی مدد کریں، اور اس کے اتر آئے نیچے۔ ایسے وقت میں جب انسان تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں۔ کہا بھیجا ہے یا آئے ہو؟ کہتے ہیں آئے ہیں، بھیجا نہیں ہے، آپ کی مدد کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اما الیک کا فلاح، اما الیک کا فلاح، نہ کوئی تیری طرف میری حاجت ہے نہ تیری طرف حاجت ہے، جاؤ تشریف لے جاؤ۔ تو اوپر سے آواز آئی، ابراہیم من، پھر کہاں انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا المشرکین، میں نے رخ آپ کی طرف کر رکھا ہے، نہ فرشتوں کی طرف ہے نہ حکومت کی طرف ہے کسی کا، میرا رخ آپ کی طرف ہے۔ اگر آپ کو میرا جلنا پسند ہے تو مجھے بالکل پسند ہے، اور اگر آپ کو میرا بچانا پسند ہے تو پھر آپ اپنی قدرت کو استعمال کریں، میں کسی کے پاس مانگنے نہیں جاؤں گا اس کے لیے۔ حکومت نے اپنی کارروائی کی، اٹھا کر پھینک دیا، اوپر والے نے کارروائی کی، انہوں نے کہا آگ لا نار کونی بردم والا ستابنا ابراہیم، جس کو جلاتی ہے جلاؤ، یہ میرے ابراہیم ہے، ان کے لیے ٹھنڈک کو سلامتی بن جا۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ ساری بات کس کے لیے ہے؟ جو اس کا بن جائے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں، ان کو بھی اس طرح ڈالا گیا ہے، آگے بعد میں کچھ نہیں کیا۔ وہ تو اس کا بننا جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل آئے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ میرا اطمینان کا، آرام کا جو وقت ہے وہ تھا جو وہاں گزرا ہے میرا۔ پیٹ کا امتحان آیا وہ بھی نکل گئی، جان کا امتحان آیا وہ بھی نکل آئے، اب اگلا امتحان آیا، وہی اس کا دین دن نکلتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے آپ تو برداشت کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ کہاں کو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ جب چھوڑ کر آنے لگے
تو بیوی نے آواز دی کہ کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضور کو ساتھ فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ کہیں اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ تم نے مڑ کر دیکھا کیوں، اس وجہ سے بیوی پکارتی رہی لیکن مڑ کر نہیں دیکھا۔ آخر بیوی نے یہ کہا کہ کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو یا کوئی اپنی بات ہے؟ کہا اللہ کے حکم پر، کہا تشریف لے جاؤ، اذا اللہ یضیعنا، اللہ کے حکم پر جو چیز ہوتی ہے وہ ضائع ہوتی نہیں کبھی۔ کہا آپ تشریف لے جائیں۔ اب اس کے بعد وہ سارا لمبا چوڑا نظام ہے جس میں یہ حاجی صاحبان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہاں جو ہے جا رہے ہیں، وہ تو دراصل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری نقل و حرکت جو اس مقام پر ہوئی ہے اس کو دکھانے سمجھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج جو ہے ہم کر کے آ رہے ہیں، بس یہ پھرنا چل رہا ہے، وہ تو دکھانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو اس طرح سے جو ابراہیم کے مزاج سے میرے پاس آتا ہے وہ اس حج کو سمجھا ہے، وغیرہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ حج کے معنی ہے ارادہ اور قصد کرنا، کہ ارادہ اور قصد کر کے جاؤ اور دیکھو کہ جو میرا ہوتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اور میں پھر اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ پانی وہ دیا وہاں جو پانی کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام کر سکتا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہا کہ یہاں پیدا ہو یا نہ ہو یہاں پر پھلوں کی بارش فرما۔ دعائے ابراہیمی اور دعائے اسرائیلی ان دونوں میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گندم دو اور ہمیں تھوم دو اور ہمیں بصل دو اور ہمیں مسور دو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جنتی لوگ ہیں، جنت کی چیز دو ان کو۔ اب عرصہ گزر گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ خواب میں دکھایا، کیا دکھایا کہ ان کو پالا تو میں نے ہے، تم تو چھوڑ رہے تھے وادی الزرع میں، پالا میں نے ہے، سارا کچھ میں نے کیا ہے، تو اس کو میرے نام پر قربان کر لوں۔ کہاں ملک شام اور کہاں حجاز، وہاں سے چل کر آتے ہیں اور آ کر بیٹے سے کہتے ہیں، بیوی سے مشورہ نہیں کرتے جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں بیویوں سے، بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہا یہ رائے پوچھنے کی بات ہے، مسلمان جو ہے وہ جان دے دیتا ہے، حکم کو نہیں ٹوٹنے دیتا۔ حکم ٹوٹ جائے اور انسان کسی چیز کو بچائے تو کہتے کیسا مسلمان ہے وہ؟ افعل ما تؤمر، حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا اگر آپ کو فکر ہے
تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. طلہ الجبین، اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جیسے جانور کو لایا جاتا ہے پکڑ کے، اس طرح سے پیشانی کے بل لٹا کر چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں، خوب زور زور چلاتے ہیں، چلتی نہیں. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیا قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اوپر والا جواب دیتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم نہ تمہارے بچے کو ضائع کرنا تھا نہ وہ تھا، صرف یہ تو ایک کھلا امتحان دکھانا تھا کہ میرا جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اس کا نام جو قربانی رکھا ہے نا، ہمارے ذہن میں کیا آیا ہوا ہے؟ ہمارے ذہن گائے پہ بکرے پہ چھری چلا تو قربانی ہو گئی. قربانی کا مطلب کیا ہے کہ قرب الہی کے لیے آدمی کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی یاد منوائی جاتی ہے. قرب الہی کے لیے آدمی کہاں تک جا سکتا ہے. اس لیے قربانی کو فرض کیوں کیا ہے کہ تاکہ ان کو یہ یاد آ جائے کہ جو میرا ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. ہم نے قربانی سمجھ لیا کہ قربانی کسی طرح میں بکرے میں چھری چلا دو قربانی ہوگی. وہ قربانی یہ تھوڑی ہے، یہ تو قربانی کی یاد، یہ تو اس کی یاد دہانی ہے. قرب الہی کے لیے جو کچھ کیا ہے انہوں نے، اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. یہ یاد دہانی ہے. اس لیے علماء سلف نے یہ لکھا ہے کہ قربانی کرتے وقت اگر یہ دل میں نیت نہیں کرتا کہ تیرے خاطر اپنی جان مال ہر چیز کو میں دینے کو تیار ہوں، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. قربانی کرتا ہے، ساری عمر کرتا رہے. اب یہ ساری چیز اللہ تعالی نے بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ کیا کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، تمہیں میں امام بنا رہا ہوں. مقتدی پیچھے آنے والے اگر تمہاری طرح چلیں گے تو قابل قبول ہے، مگر قابل قبول نہیں ہے. امام ایک طرف کو چلے، مقتدی دوسری طرف چلے. امام سجدے میں، مقتدی کھڑے ہوئے. امام رکوع کے اندر، مقتدی بیٹھے ہوئے. نماز کیسے ہوگی؟ قال انی جاعلک للناس اماما، للمسلمین نہیں کہا پورے انسانیت کا آپ کو امام مقرر کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کی ترازو میں توڑ کر انسانوں کو دیکھوں گا، جو آپ کی طرح ہوں گے وہ میرے جانشین ہوں گے اور وہی میرے قیامت میں ہم نشین ہوں گے. آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے حبیب ہیں، اتنا اونچا مقام ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ میرے محبوب ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے اس میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا پڑے گا. اس ملت کہتے ہیں ان کے طریقہ زندگی کو، کہ ان کے طریقہ زندگی کو اپنانا پڑے گا.
اس میں آپ کو بھی ان کا اتباع کرنا پڑے گا. وہ اس بارے میں امام ہے. اور اسی وقت یہ اعلان کیا اللہ نے اسی وقت یہ اعلان کیا کہ اس بیت اللہ کو بناؤ، تیار کرو، اور لوگ یہاں آئیں گے تاکہ تمہاری زندگی کو یاد کریں، اور یہیں پر میں ایک ایسا رسول بھیجوں گا جو پوری انسانیت کا رسول ہوگا، علاقائی رسول نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ میں ایسی امت اٹھاؤں گا جو پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی. وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، امام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو آ کر ختم کیا. اور وہ نظام جس کو انبیاء لے کر آئے تھے، انسانیت کی رہنمائی کا، وہ اس امت کو منتقل کیا گیا. مگر جس طرح انسان نے ناشکری کی اور اپنے مقام اور منصب کو بھول کر شیطان اور حیوان کی زندگی اختیار کی، ہوش ہی نہیں ہے اس بات کا. جب یہ کہتا ہے اشرف المخلوقات، اس کو شرم نہیں آتی. ادھر کہتا ہے اشرف المخلوقات اور ادھر اغلب المخلوقات بنا ہوا ہے. اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اس کی کہا ہے کہ اپنے مقام اور منصب کو سمجھ، اس عارضی عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر تیرا مقام میری نیابت ہے، اور اس عالم کے اندر تیرا مقام بتایا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے انسان، تو میرا مصاحب اور ہم نشین ہے. میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ جیسے بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں، اس طرح سے جس مخلوق کو میں نے اپنے مصاحب اور درباری ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کا نام انسان ہے، اور اس دنیا میں اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ میں نے اس لیے قائم کیا، رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ سلسلہ میں نے جو قائم کیا اس لیے کیا ہے تاکہ قیامت میں آ کر انسان یہ حجت بازی نہ کریں کہ ہائے ہم تو غفلت میں مارے گئے، ہم تو لا علمی میں مارے گئے، اے آقا ہم بھول گئے تھے تو تو نے یاد تو دیا ہوتا. کہتے ہیں اس لیے میں نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ رحمتم من ربک، یہ محض تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، وگرنہ میرے ذمے نہیں ہے. ہر مخلوق اپنی زندگی پر گزارتی ہے، یہ انسان کے ذمے بھی یہ ہے کہ اپنی والی زندگی گزارے. کیوں شیطان بن کر گزارتا ہے اور کیوں حیوان بن کر زندگی گزارتا ہے؟ رحمت من ربک، یہ صرف ذہن کیا ہے میں نے کہ انسان
کل کو یہ نہ کہے کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو غفلت میں مارا گیا ہوں۔ اس لیے جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے مسلسل، وہ دو ہی بات تو کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک ذات ہے، اس کے بننے کے بغیر نہ یہاں دنیا میں عافیت ہے نہ وہاں عافیت ہے۔ اس کا نام دعوت اللہ اسی لیے ہے کہ پہلے یہ طے کرو کہ تم اس کے بننے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ اب جو کہتے تھے ہم اس کے بننے کے لیے تیار ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ اس کے بننے کے لیے تیار ہو تو میری والی زندگی پوری کی پوری تمہیں اپنانی پڑے گی۔ میری والی زندگی اپنانی پڑے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا واحد لوگ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بڑی آسانی سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے۔ معصوم کے معنی گناہ نہیں کرتے تھوڑی ہے، معصوم کے معنی ہے کہ ان کی زندگی کو شیطانی حیوانی افراد، شیطانی اور حیوانی اثرات سے اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ خالص انسانی زندگی ہے، جس کو صحیح انسان بن کر چلنا ہو وہ نبی کی پوری زندگی اپنائے۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو رسول بنانا تھا تو فرشتوں کو بناتے، تمہیں جو رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا الیہم ملکا رسولا، کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور فرشتوں کو زندگی سکھانی ہوتی تو فرشتے آتے۔ ارے تم تو انسان ہو، انسانی زندگی کو سمجھانے کے لیے تو انسان ہی آئیں گے۔ انبیاء کو کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے۔ اللہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فرشتے زمین کے اندر رہتے انسان ہے، بھیجو فرشتوں کو۔ کہا چونکہ انسان کو وہ زندگی بتانی ہے جس سے انسان یہاں پر میرا جانشین بن سکے اور وہاں میرا ہمنشین اور میرا مصاحب اور ذرواری بن سکے۔ وہ زندگی سکھانے اور بتانے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے کہ تم اگر اس کی زندگی پر آ جاؤ گے تو یہاں بھی ہمنشین، یہاں بھی جانشین، وہاں بھی ہمنشین۔ اب جانشین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جانشین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ایک حقیقت وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی ملک میں تھوڑا بہت کوئی ملک مل جائے، اس کے اندر قوانین اسلامی جاری ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ خلافت مل گئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی خلافت ہے، اس کو خلافت تھوڑی کہتے ہیں کہ کہیں تم کوئی ملک کا ٹکڑا مل جائے وہاں تم قانون اسلامی جاری کر دو، اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ کہا خلافت سمجھو کہ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلافت نام اس کا ہے کہ میں پوری کائنات کے نام میں فرشتوں کے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ یہ میرا ہو گیا ہے، اس کو میں نے اپنا نائب بنا دیا ہے، جس طرح میرے حکم کو مانتے ہو تم اس طرح سے اس حکم کو مانو۔ یہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، پانیوں کو حکم دیتا ہے،
دریاؤں کو حکم دیتا ہے، سمندروں کو حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں تک کو بھی حکم دیتا ہے. جب مقام خلافت پر ہوتا ہے تو اس کے اختیارات ہیں تو نیابتی، لیکن ہوتے ہیں بڑے زبردست. اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر میں لوٹا رہا ہوں کہ شرط کچھ بھی نہیں ہے. جانشین بننے کی، ہم نشین بننے کی شرط کچھ نہیں ہے. شرط صرف ایک ہے کہ میرے بن جاؤ. وہ جو سارے انعامات کے وعدے ہیں نا، وہ مسلمان ہونے پر کہیں بھی نہیں کیے اللہ نے. وہ تو جو اس کے بن جائیں ان کے لیے سارے وعدے کیے ہیں. میں ان کو غالب کر دوں گا، میں ان کی نصرت کروں گا، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. وہ سارے وہ انعامات جو ہیں، وہ سارے انعامات کا جو اعلان ہے وہ ان کے لیے ہے جو اس کے بن جائیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے پوری کائنات کو ان کے حوالے کر دیا. اب ہمیں یاد آتا ہے وہ کیا یاد آتا ہے کہ وہ ایسے کافروں پر غالب ہوتے تھے، ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا. وہ تو یاد آتا ہے، یہ نہیں آتا تھا کہ ہوتا کیوں تھا. وہ تو بھائی ہوتا اس لیے تھا کہ سر سے پاؤں تک وہ اس کے بن گئے تھے. اس لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر یہ اللہ کا بن جائے، اور یہ افضل المخلوقات ہے اگر اللہ کا نہ بنے. ثم رددناه اسفل سافلين. تو میں شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کام کے بنیادی مقصد دو ہیں. انسان کو اپنے مقام اور اپنے منصب کو یاد دلا کر اپنے منصب کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے تیار کرنا، اور اس امت کو جو اعزاز اور امتیاز دیا ہے وہ کیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا. آپ کی امت اس اعزاز کی اور اس امتیاز کی مالک بنائی جا رہی ہے جس کے وجہ سے پوری مخلوقات میں نے انبیاء کو بلند کیا ہے. آپ کی امت کو تمام امتوں سے بلند کیا ہے، خیر امت کیا ہے. لیکن خیر امت اس لیے کیا ہے کہ اس کا کام اور اس کا منصب اور مقام، اس کا منصب اور مقام کیا ہے؟ وہ نیابت انبیاء ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو میرا بنانے پر محنت نہیں کرے گی، بلکہ میری مخلوق کو میرا بنانے پر محنت کرے گی. اسے کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. پہلے بتا دیا ہے کہ نہ تم بیوی بچوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ بازاروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ تم کھیتیوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ تم کسی قوم کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اخرجت للناس، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ صحابہ کرام
اپنے مقام اور منصب سے واقف تھے، اس لیے وہ پہلا اعلان کرتے تھے جا کر، ان اللہ تعاصرا، ہم مبعوث ہیں۔ عربی میں مبعوث کہتے ہیں نمائندہ، کہ ہم نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہم اپنے کام سے اتنے دور چلے گئے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے؟ اور اس سلسلے میں کہ تاکہ آپ اپنی کام کے سلسلے میں بصیرت پر ہوں، میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں جو واقعے ذکر کیے تھے اس کو پھر یاد دہانے کے لیے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک واقعے کا تعلق مسلمان سے ہے، اس امت کے متعلق، اور ایک واقعے کا تعلق کافر سے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایران اور فارس کی طرف جو لشکر بھیجا ہے، اس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سعد تشریف لے گئے، 10,000 فوج ساتھ تھی۔ وہاں جا کر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے مجھے 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا ہے اور لشکر گل لشکر پیچھے اور آ رہا ہے، ان کی تعداد تقریباً 1.5-2 لاکھ اس وقت موجود ہے، لشکر کے پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں تو آپ کو مدینہ منورہ سے لشکروں کے بھیجنے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصحاب تاریخ اور سیرت لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کو خط نہیں ہے، بلکہ اس امت کے نظام کو اور اس امت کے مقام کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے اور کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ خط میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اے ساتھ، مدینے کی طرف مدد کے لیے دوبارہ مت دیکھنا، مدد کرنے والے کو میں نے ساتھ کر رکھا ہے۔ مدد وہاں سے آتی ہے، اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر طریقہ بتا دیا ہے، تم اس کو اختیار کرو گے، تمہاری جماعت اختیار کرے گی، مدد کا راستہ کھل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اور تمہارے اعمال اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائیں۔ جہاں حکم کا خلاف ہوتا ہے مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ ان کے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہونے پائے۔ ایک بات۔ دوسری بات جس کو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں، جو سو رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی جگا دو، دینے کے لینے پڑ جائیں گے۔ دنیا کو جگانے کے لیے آئے ہو اور خود سو رہے ہو تو کیسے رہے گا؟ دین کسی چیز کا نام نہیں ہے، صرف اس کی نسبت کو سامنے رکھ کر چلنے کا نام ہے۔ کہا تم آئے ہو میری نسبت پر، جاتے ہو بازاروں میں دھکے کھاتے ہو، کہیں تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ اس لیے
اس نسبت کو سامنے رکھ کر بیٹھیں، اس نسبت کے سامنے رکھ کر ہر عمل میں شریک ہونے کی کوشش کریں. مطلوب اور مقصود کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے ایگزام کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات لکھی، اس کو بڑے غور سے سن لیں. دوسری بات کیا لکھی کہ اے سعد، اگر تمہارے اعمال اللہ کے احکام کے مطابق بھی ہوں تو دشمن کے ساتھ مقابلہ مت کرنا. دشمن پر یقینی غالب ہونے کے لیے بھی راستہ متعین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے. اپنی جماعت میں سے 10 آدمی بھیجو، وہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ قبول کر لے تو سینے سے لگا لینا، تمہارا بھائی ہے. اگر قبول نہ کرے گا اور مقابلے پر آئے گا تو مقابلہ تم سے نہیں ہوگا، جس کی دعوت ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. جو اس میں بنیادی بات سمجھنے کی ہے، کیا کہا ہے کہ پورے دین پر چلنے والوں کے ساتھ بھی یقینی غلبے کا وعدہ نہیں ہے. یقینی غلبے کا وعدہ کفار پر ان کے ساتھ ہے جو صاحب دعوت اور اس کے نمائندہ ہیں. تو جب تک یہ امت مقام دعوت پر رہی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. یہ میری بات کیا رکھی کہ جب تک امت مقام دعوت پر رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. اور کیوں نہیں ٹھہر سکی؟ یہ صحابہ کرام سے پوچھو. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ٹھہر سکی؟ اس لیے کہ ہمارا ان کا مقابلہ نہیں تھا، مقابلہ اوپر والے سے تھا. اس کے سامنے کون ٹھہرتا ہے؟ پوری مسلمان حکومت 100% دین پر چلنے والی حکومت مار کھاتی رہے، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. 100% پبلک دین پر چلنے والی مار کھاتی رہے، اس سے کوئی وعدہ نہیں. ہو سکتا ہے غالب ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک جماعت سے وعدہ کیا ہے اثار دعوت سے کہ ان کو جو ہاتھ لگائے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. چاہے اس کے لیے پوری قوم کو ڈبونا پڑے، چاہے اس کے لیے پوری قوم پر پتھر برسانے پڑے، چاہے اس کے لیے زمین میں دھسانا پڑے، چاہے فرشتوں کی چیخ سے تباہ کرنا پڑے، میں ساری کارروائی کرتا ہوں میرے اصحاب دعوت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے. اس واسطے اصحاب دعوت کے مقابلے میں کافر بچ نہیں سکتا ہے. اس سے حضرات صحابہ کرام چونکہ اپنے مقام کو جانتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ان اللہ تعالی، ہم مبعوث ہیں. وہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے. کیا کر دو گے تم، کیا کر دو گے؟ اوپر والی طاقت اس نے ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جو ہمارے اس منصب اور مقام کے مقابلے میں آئے گا میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی 10,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ ہیں. کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ 6 لاکھ اور 3,000. ادھر 3,000 ادھر 6 لاکھ. کہنے والے نے کہا کہ ہمیں تو بھیجا گیا تھا صرف حالات لینے کے لیے. سامنے بے شک آ گئے ہیں دشمن 6 لاکھ، لیکن ہم تو 3,000 ہیں.
تو کہنے والے نے کیا کہا؟ کہنے والے نے چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھ کر کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تمہیں تھوڑی مقابلہ کرنا ہے، وہ تو اوپر والی طاقت کا مقابلہ ہوگا، 3000 اور 2000 اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم نہیں کہتے، عیسائی مورخ کہتے ہیں کہ ان 3000 نے 1.5 لاکھ کو قتل کر دیا، 6 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ کو قتل کر دیا، 1.5 لاکھ کو انہوں نے قید بنایا، ہمارے 3 لاکھ جو ہے بھاگ گئے۔ ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں۔ اب آدمی اگر یہ سوچے کہ کیسے ہوا تو عقل میں نہیں آتی، مگر صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اوپر والا کر رہا ہے سارا۔ پہلی صدی کے آخر میں جب مسلمانوں نے دنیا کے اندر 2 بڑی طاقتیں جو سمجھی جاتی تھی، روم اور فارس کی، جب ان کی طاقت کو ختم کر دیا اور دونوں حکومتوں کو بلیا میٹ کر دیا، ان کی فوجوں کو شکستیں دے کر ختم کر دیا، تو پاپائے روم نے، پوپ نے ایک اجلاس بلایا روم کے اندر پہلی صدی کے آخر میں، جس میں تمام صدر، بادشاہ، فوج کے وہ سارے مذہبی غیر مذہبی سارے کے سارے جمع ہوئے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ ہماری فوجوں کی مختلف جگہ پر جو مقابلے میں آئے ہیں، ان کی ساری تعداد اگر جمع کی جائے، کہیں 2 لاکھ، کہیں 4 لاکھ، کہیں اتنی، تو یہ پہنچ جاتی ہے تقریباً 70 لاکھ، 60-70 لاکھ کے قریب۔ اور ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی فوج آئی ہے، ان کی تعداد 60-70 ہزار ہے۔ یہ 60-70 ہزار نے ہماری 60-70 لاکھ منظم فوجوں کو ختم کر دیا، حالانکہ نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی وہی کہا، انہوں نے کہا ہمارے اندر اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے اندر یہ ہو گیا ہے، ہمارے اندر ہو گیا۔ پوپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں، اس میں سے کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، ان کے غالب ہونے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اگر تم ان کو مغلوب کرنا چاہو تو اس کا نظام بھی بتا دیتا ہوں۔ کہا ان کے غالب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے نبی نے اپنا جوہر دعوت ان کے اندر منتقل کر دیا ہے، یہ اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے پیغام کو لے کر پھرتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جب تک ان کے اندر یہ جوہر موجود ہے، اس وقت تک ان سے زیادہ فوجیں بھی تم لے کر آؤ گے تو تمہاری فوجیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ کیونکہ ان کے پیچھے وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں البتہ تم اگر ان پر غالب آنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت سے ہٹاؤ، یہ دعوت کو چھوڑ دیں گے، ان کی طرف اپنے حطام دنیا اور مال اور چیزیں یہ ان کے بہاؤ، یہ ان کے اندر پھینکو، ڈالو۔ جب یہ اس میں لگیں گے تو یہ کام چھوڑ دیں گے، پھر تم اوپر ہوگے، یہ نیچے ہوں گے۔ ایک عالم مجھ سے کہنے لگے کہ پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ جب ساری ترتیب جانتا تھا مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا وہ شیطان تو اللہ کو دیکھ رہا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ کیسے مسلمان ہو جاتا؟ شیطان تو اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، وہ نہیں ہو سکا۔
کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، میری طرف جو عنابت کرتا ہے صرف اس کو راستہ دیتا ہوں، مگر میں اپنے پاس نہیں آنے دیتا ہوں۔ تو دعوت کے مقام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور اس نے بھی مقام دعوت کو بیان کیا ہے کہ یہ جوہر جب تک ان کے اندر موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کام کے جو مقصد ہے وہ دو ہی ہیں، امت کو اپنے اس عجیب منصب اور مقام پر لانے کے لیے یہ ساری محنت ہے، اور امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو اللہ کا مصاحب جانشین ہم نشین ہے، یہ شیطان کے نغمے میں پھنس چکا ہے، اس کو نکالنے کے لیے اب نبی نہیں آئے گا، تمہیں مقرر کیا گیا ہے۔ دعوت کیا ہے اور عبدیت کیا ہے؟ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کا بنانا۔ عبدیت کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا بنانا، کہ دل بھی تیرے حوالے اور میرا جسم بھی تیرے حوالے، اس کو کہتے ہیں عبدیت۔ اور دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو تیرا بنایا ہے، میرے دل میں یہ درد اٹھا ہے کہ باقی انسانوں کو بھی تیار کروں کہ وہ بھی تیرے بن جائیں۔ اپنے آپ اپنا رابطہ اللہ سے قائم کرنے کے لیے نظام عبدیت ہے، اور دوسروں کا رابطہ اللہ سے قائم کرانے کے لیے نظام دعوت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نظاموں کے حامل تھے، نظام عبدیت اور نظام دعوت دونوں کے حامل تھے۔ انبیاء علیہ السلام جیسے انبیاء حامل تھے، اس امت کو بھی اللہ نے چونکہ تیار کرایا تھا انبیاء کی نیابت کے لیے، اس لیے اس کو بھی دونوں چیزیں دی گئی ہیں، نظام عبدیت بھی دیا گیا ہے اور نظام دعوت بھی دیا گیا ہے، اور تاکہ امت کہیں کسی غلط فہمی یا مغالطے میں نہ لگ جائے، اس کو نظام دعوت پہلے دیا گیا ہے، نظام عبدیت بعد میں دیا گیا ہے۔ نظام عبدیت میں پہلی چیز نماز ہے، 10 سال کے بعد دی ہے۔ ہمارے لیے جو مشکل پیش آ رہی ہے اور صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھی، وہ کیوں ہے مشکل؟ ہمارے لیے مشکل کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو مسلمان، گائے کا گوشت کھا لے تو مسلمان، مسجد میں نماز پڑھنے جا کر تو مسلمان، وہاں کا مسلمان تھوڑی ہوتا تھا۔ وہاں تو جو مسلمان ہوتا تھا اس کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ دوسروں کو جا کر اللہ کا بنائے۔ صدیق اکبر اسلام لائے، شام تک 6 کو لے آئے۔ خدیجہ کبریٰ اسلام لائی، وہ لے آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ آئے، وہ لے۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو۔ اس لیے اس امت کو عبدیت کا نظام نہیں دیا گیا، دعوت کا نظام دیا گیا کہ کہیں اور امت کے لوگ یہ سمجھے کہ جیسے وہ دین پر چلتے تھے، عبدیت کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ پہلے وہ دیا گیا تاکہ اپنے فرق کو سمجھے گی۔ اس کو پہلے نظام دعوت دیا گیا ہے، نظام عبدیت بعد میں دیا گیا ہے۔ نظام دعوت میں کیا ہے؟ نظام دعوت میں کیا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اللہ سے
تعلق پیدا کرنے کے لیے انسان پر کیسے محنت کی جاتی ہے، اس کے لیے کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کے لیے کیسے مارے کھائی جاتی ہیں، اس کے لیے کیسے تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، کیسے وطن چھوڑے جاتے ہیں، کیسے بیوی بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، یہ ساری تعلیم 10 سال میں دی گئی۔ اور کام کیا تھا؟ انسانوں کو میرا بناؤ، وہ بنے نہ بنے یہ دوسری بات ہے، میرے بنانے پر ساری طاقت لگاؤ۔ اس سے صحابہ کرام کو کوئی معاوضہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے دن سے وہ اس نظام کے اندر آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس سارا وہ نظام تھا، اس لیے وہ کہتے ٹھیک ہے، کسی کو اٹک نہیں ہوئی۔ اپنے منصب اور مقام کو جانتے تھے، کسی کو اٹک نہیں ہوئی اس بات پر کہ بچوں سے جو علیحدہ کر رہے ہیں اور وہ ارے آپ اس پر غور کریں کہ وہ بیت اللہ جس میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ نبی اکرم جس کی 1 لمحہ کی صحبت پوری جنت سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیت اللہ کو بھی چھوڑو، نبی کو بھی چھوڑو، آگے جاؤ، چلو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، دکان کو کیسے چھوڑیں، زمین کو کیسے چھوڑیں، بیوی بچوں کو کیسے چھوڑیں، وطن کو کیسے چھوڑیں، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں کہا جا رہا ہے کہ میرے سے میرے بندوں کو ملانے کے لیے سب کے ملنے کو ختم کرو، اور وہ چل رہے ہیں اس پر 100% سوائے منافقین کے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہماری دکان کا کیا ہوگا، کسی نے یہ بات نہیں کی سوائے منافقین کی۔ وہ امت جو اپنے اس مقام پر تھی، آج وہ امت کیا کہتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ اس سے ہمارے حضرات کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ 3 چلے عمر میں اور یہ چلہ سال کا، یہ 3 دن، یہ چیزیں، یہ تم کہیں سمجھ لو کام ہے، یہ کام نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے اتنے دور چلے گئے ہو کہ اس سے مناسبت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ دوبارہ اپنے کام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ نصاب ہے۔ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، بدن دے سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس مقام پر پہنچنا ہے، اس سے کم پر اوپر والا دیکھنے کو تیار نہیں، کام لینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی، دعوت اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت کا بندوں کو کہہ دیا ہے کہ کر لو، دعوت کا نظام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دعوت کا کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا، وہ تو جس سے لینا وہ طے کرے گا۔ اس لیے جو آدمی اس لیے کام کرے گا کہ اس میں ثواب ملتا ہے، اس سے بھی اللہ کام نہیں لیں گے۔ ثواب تو مل ہی جائے گا، کام کس سے لیں گے؟ جو یہ کہے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ ایک ہے ذمہ داری، ایک ہے کام کا فرض اور ضروری ہونا، یہ ہے ذمہ داری۔ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، خطبوں میں فرماتے تھے اپنے، اس آیت کو پڑھ کر
کہ اس امت میں اگر قیامت میں کھڑا ہونا ہے فَأَدُّوا شَرْطَ اللَّهِ مِنْهَا، اللہ کی شرط کو ادا کرو. اگر یہ نہیں کرو گے اور دنیا میں انسانوں میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانے والے اور انسانوں کو اللہ کی طرف لانے والے نہیں بنو گے تو امت میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کا تصور ہی ختم کر لو. قیامت نہیں کھڑے ہو سکو گے. یہ میں نہیں کہا رہا، یہ عمر رضی اللہ عنہ بات ہے. نماز چھوڑے تو اس کے گناہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، رونا چھوڑے اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری کہ جو امت پنے میں رکھتی ہے اور نکالتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو کچھ سمجھتی نہیں. یہ ساری بات میں اسی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء کے بعد اس امت کو اس اعلان کے ساتھ دی گئی ہے. اعلان ہے اس کے پیچھے دونوں کہ اپنی امت کو بتا کر جائیں، آگے نبی نہیں آ رہا تھا، بتا کر جائیں اگر یہ اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے رسولوں کی مدد کی ہے. ان کو میں غالب کافروں پر ایسے کروں گا جیسے میں نے رسولوں کو غالب کیا ہے. ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے کہ میں نے انبیاء کی دعائیں قبول کی ہے. وہ وعدہ عبادت پر نہیں ہے، وہ اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر وعدہ ہے. اور ساتھ دوسری بات بھی بتا کر جائیں کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو جیسے پیالے پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، کافر آپ کی امت پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کی بوٹی روٹ کر کھا جائیں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ میں ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تو ان کی مدد کیسے کروں گا میں. اتنی صاف بات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اس سے میں علماء کرام سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا خدا کے واسطے آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے دماغ کیا رہے ہیں، اس کے بجائے اس سے پوچھو کہ ہم اس حال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہاں میں اس تحریک کی چلتی ہیں، جلوس نکال کے وہ کرتے ہیں، تم بھی جلوس نکالو، تم بھی ہڑتال کرو. وہ حقیقت بند آدمی ہو، وہ اس سے تو پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے. اسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کا کام کرنے والے، دین کے مخلصین، اہل تقویٰ موجود نہیں ہیں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب موجود ہیں، لیکن بات کیوں نہیں چل رہی؟ وہ کہتا ہے ترتیب یہ ہے، ہم کہتے ہیں ترتیب یہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھ لو کہ اس کا نظام کیا ہے. اب امت کیا ہے؟ امت سے مراد یہ جو زعماء اور علماء امت ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھگڑا جو چل رہا ہے کیا ہے؟ بڑے عرصے سے ہے، ابھی کا نہیں ہے، پرانا جھگڑا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کو کہتے ہیں ہمیں پہلے خلافت چاہیے. اللہ کہتے ہیں خلافت کو میں سب سے آخر میں دیتا ہوں. میری ترتیب میں، اللہ کہتے ہیں میرے نظام اور میری ترتیب میں کیا ہے؟ دعوت پہلے ہے، سب سے پہلے دعوت ہے، پھر اس کے بعد دعوت کے ذریعے سے ابدیت کا نظام قائم ہوتا ہے کہ انسان میرے بن جاتے ہیں. پھر میں اپنی معیت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہو گیا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں.
اس کے بعد میں خلافت دیتا ہوں. تم الٹی چکی چلانا چاہتے ہو یا پہلے تمہیں خلافت دے دی جائے؟ قیامت تک بھی پڑھو گے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے امت کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اور امت کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ اپنے دماغوں کی سوچ اپنے ارد گرد کے سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ سے نظام پوچھیں اور اس کے نظام کے مطابق چلیں. سب اہل عقل اور اہل فہم بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کی پیدائش سے لے کر امام الانبیاء خاتم الرسل سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک انسانوں کو نکالنے کے لیے پھنسے وہ انسانوں کو نکالنے کے لیے اللہ تعالی کی ترتیب خود سوچے کہ ایک رہی ہے یا مختلف رہی ہے. کسی نبی کو ماشاءاللہ عید البشر بنا دیا, کسی نبی کو جو ہے صدر صاحب بنا دیا. ایسا ہوا ہے یا سارے نبی ایک لائن میں آ رہے ہیں دعوت کی لائن میں؟ تمام انبیاء انسان کو اللہ کا بنانے کے لیے آئے ہیں اور سب کے سب صاحب دعوت ہیں, ایک لائن میں آ رہے ہیں سارے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ میرے سارے نظام میں دعوت بنیاد ہے, اس دعوت کے ساتھ باقی چیزوں کو میں جوڑتا ہوں, دعوت کے ساتھ ابدیت کو بھی جوڑتا ہوں, دعوت کے ساتھ معیت کو بھی جوڑتا ہوں, دعوت کے ساتھ خلافت بھی دیتا ہوں. مگر دعوت ٹوٹے گی تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. دعوت ٹوٹے گی, ابدیت کا نظام یعنی انسان میرا بن کر چلے یہ ٹوٹ جائے گا. جب یہ ٹوٹے گا تو میرا ساتھ ہونا ٹوٹ جائے گا. جب ساتھ ہونا ٹوٹے گا تو وہ خلافت وغیرہ سب چلی جائے گی. یہ نہیں کہا اس نے کہ دعوت جو ہے یہ ٹوٹے گی تو سارا نظام ٹوٹے گا. اور چونکہ مجمع اہل فہم, اہل علم, اہل عقل کا ہے, اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے لائے ہوئے دین کو چلانا, ایک ہے گئے ہوئے دین کو لانا. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ہے آئے ہوئے دین کو چلانا, ایک ہے گئے ہوئے دین کو دوبارہ لانا. آئے ہوئے دین کو چلانے کے لیے تین بنیادی شعبے ہیں. تین بنیادی آئے ہوئے دین آیا ہوا ہو تو یہ چلانے والے ہیں آئے ہوئے دین کے. مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, خلافت ہے, یہ آئے ہوئے دین کو چلانے والے ہیں. لیکن اگر دین چلا جائے انسانیت میں سے تو ان کے بس کی بات نہیں ہے لانا. ان کی ترتیب میں ہے ہی نہیں. یہ دین کو لا نہیں سکتے. آئے ہوئے دین کو چلا سکتے ہیں. دین چلا جائے تو اس کو لانے کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام رکھا ہے, اس نظام کو نظام دعوت کرتے ہیں. یہ نظام جس طرح کافر کو اسلام میں لاتا ہے, یہ نظام اسی طرح سے جو مسلمان کافروں کی زندگی اختیار کر لیں, شکلیں ان کی بنا لیں, لباس ان کے پہنے, تعلیم ان کی اختیار کر لیں, رہن سہن اختیار کر لیں, نام کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور گود میں کافروں کے پڑھ رہے ہیں.
چاہے کافر ہوں اور چاہے مسلمان جو کافروں کی گود میں جا بیٹھے ہوں، ان دونوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے نظام ایک ہی رکھا ہے، دو نہیں رکھے ہیں۔ کافروں کو اسلام میں لانے کے لیے جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور جو مسلمان کافروں کی زندگی اختیار کر لیں، ان کو نکالنے کے لیے جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ امتیں نبی کی زندگی اپنا کر بہت اونچی چلی جاتی تھی۔ فخلف من بعدہم خلف، پیچھے والے جو آتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نماز، روزہ، ایمان یہ تو اللہ کا، زندگی کافروں کی۔ اس کی سزا کیا ملتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے حوالے کر دیتے تھے، جیسے ہمیں کیا ہوا ہے۔ سزا اس کی یہی ہے کہ مسلمان ہو کر کافروں والی زندگی اختیار کرے گا تو یہ کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا، کافر کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ جاسو خلالت دیا وکانا بعد مقبولہ، کہتے ہیں میرا ایک نظام مقرر ہے، اسے بچ نہیں سکتا ہے کوئی۔ کہ مسلمان ہو کر اپنی زندگی چھوڑ کر کافروں کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور میرا تو خیال ہے زمین آسمان بھی ہمارے حال پر روتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یہ کون سی مخلوق ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تیرے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے محبوب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زندگی کس کی گزارے گا؟ کیونکہ ان کی زندگی پسند نہیں، زندگی تو مجھے ان کافروں کی پسند ہے۔ شکل بھی ویسی، لباس بھی ویسی، طریقے بھی ویسی، رہن سہن بھی ویسی، تجارت بھی ویسی، زراعت بھی ویسی، حکومت بھی ویسی، ساری کافروں کی۔ اور جو کہ محبت مجھے ان سے ہے۔ یہ زمین و آسمان میں روتے ہوں گے کہ کون سی مخلوق ہے یہ۔ اور سب سے بڑا مسئلہ وہ پیش آئے گا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے فیصلے کی بنیاد یہ ہوگی، اللہ نے بتایا ہے کہ ہر امت کے سامنے اس کے نبی کو کھڑا کر دوں گا اور فرشتے سے کہوں گا کہ جس کی زندگی اس نبی کے مطابق ہے وہ میرا مہمان ہے، اس کو میرے مہمان خانے جنت میں لے جاؤ، اور اس نبی کو مانتا ہے لیکن زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری، ان سب کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ یوم نبعث فی کل امة شہیدا، کہ پوری کائنات کا، پورے مخلوق کا جو آدھے دن میں فیصلہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس طرح سے ہوگا۔ یہاں تو ہوش ہی نہیں ہے ان کا کام کیا کر رہے کیا نہیں کر رہی۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا تھا وہ خود اپنے رہنمائی کے بجائے وہ چور کے ساتھ، وہ چوکیدار بھی چور کے ساتھ مل کر گرتا ہوا ہے سارے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا ہے کہ میری امت کے لوگ، میری امت کے کچھ لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم تو نبی امی کی امت ہیں، تو مقدمہ میرے پاس آ جائے گا۔ کہا ہم نہیں جاتے جہنم، ہم تو مقدمہ میرے پاس آ جائے گا کہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کو نبی مانتے تھے، آپ کو یہ، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ پھر ان کو کیوں پکڑ کے لے جا رہے؟ جب مجھے نبی مانتے ہیں، میری امت کے ہیں، یہ ہے تو ان کو تم وہاں جہنم میں کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں ان کو؟ تو فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ حضور آپ کے بعد جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے آپ کی زندگی کو ذبح کرنے کی، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ ان سب کو لے جاؤ، یہ اس نبی کی زندگی پر نہیں تھی۔ اور میں وہاں سر پیٹیں گے اور میں کیا کہوں گا؟ سوکن پھٹتے ہوں لے جاؤ۔ کیا بولے گا وہاں؟ ہوش نہیں ہے یہاں پر۔
نبی کی زندگی جو ہے وہ صرف نماز روزے کی نہیں ہوتی. نبی کی زندگی سر سے پاؤں تک ساری اللہ کے نظام کے تابع ہوتی ہے. ایک صحابی آئے, تھوڑے سے بال ان کے بڑے ہوئے تھے, فرمایا بہترین مسلمان ہے اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہوتی. ایک صحابی آئے, ان کے لباس میں کچھ فرق تھا, کہا بہترین مسلمان ہے اگر ان کے یہ فرق نہ ہوتا. ہم نے سب نے چھٹی کر رکھی ہے, جیسے شکل بنائے چاہے عبادت پہلے چاہے جال کر چاہے ہماری سب کی چھٹی ہے. یہ میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دین وہ ہے جس دین پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں, اللہ پوری کائنات کو حوالے کرتے ہیں, مقام خلافت دیتے ہیں. اور ایک دین وہ ہے جس پر اللہ ساتھ ہونے کے بجائے اپنا غضب نازل کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے دین پر ہیں. اور وہ کون سا دین ہے کہ ایمان اللہ پر, عبادات اللہ کی, زندگی غیر مسلموں. یہ ساری اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کام کا مقصد دین کا کام کرنا نہیں ہے, بلکہ آگے کہہ دیتا ہوں کہ اس کام کا مقصد دعوت اللہ نہیں ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے دعوت اللہ ہو یا دین پر چلنا ہو, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہو, وہ اس کام کا مقصد ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی اس کی دعا نہ کرنا کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے, بھول کبھی اس کی دعا نہ کرنا. جب دعا کرو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پر توفیق دے. سمجھتے رہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے اور کل کو وہ کان پکڑ کے کہے گا کس نے کہا تھا یہ طریقہ اختیار کرنے کو. جس کا دین ہے اس نے دین کی محنت اور خدمت کا نظام بھی خود بنایا ہے, نبی اور فرشتوں کو بھی اس میں دخل نہیں ہے. ہم اس نظام کو چھوڑ کر اپنی ترتیبوں سے کہہ رہے کہ دین کی خدمت کر رہے ہو, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. تو اس ذمہ داری کا احساس دلانا, امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا, اور جن میں احساس پیدا ہو جائے ان کو اللہ کے نظام اور نبی کی ترتیب پر کام کے لیے تیار کرنا, یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. صرف دین کا کام کرنا, نماز روزہ پڑھنا, یہ اس کام کا مقصد نہیں ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے یہ امت اپنے دور میں دین کی محنت کرتی تھی اور دین پر چلتی تھی اور اللہ کے نظام کے مطابق اور نبی کی ترتیب پر چلتی تھی, اس طریقے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے والا بنا دے. کیونکہ جو اس نظام اور ترتیب پر ہوگا اور اس کے مطابق چلے گا وہ چیز قبول ہوگی. اپنے اپنے ترتیب پر دین چلے جائے وہ پوچھتا ہی ہے اس کو. اگر اس بناوٹی دین کو اس کی یہاں قبولیت ہوتی تو اب تک تو اس کی مدد آ جاتی, اب تک یہ امت اس ذلت میں کیوں پھنسی ہوئی ہوتی. اس پر کچھ نہیں ملتا بھائی, نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے اس پر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے وہ کم از کم 3 نیتیں تو کر لیں. عمل کا درجہ بعد میں ہے. نیتیں کرنے سے اوپر سے کی توجہ شروع ہو جاتی ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت ارادے کو نہیں کہتے. نیت کہتے ہیں کہ میں نے آج سے اپنے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے. جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے معاملہ طے کر دیا ہے
تو اس کی توجہ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی نیت تو یہ ہے، جن کے دل میں حق ڈالا ایسے ان سے کہہ رہا ہوں، جن کے دل میں نہیں ڈالا ان کو اللہ نے خود ہی کہہ دیا انتظار کرو تم. جن کے دل میں حق ڈالا ہے ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیت کریں، اس کی نیت کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنے کام پر واپس آنے کو تیار ہیں. ہے کوئی تیار نہیں؟ واپس آنے کو تیار ہیں. دوسری نیت یہ کریں کہ ہم امت کو تیار کریں گے اپنے کام پر واپس آنے کے لیے اللہ کے نظام اور اس کی ترتیب کے مطابق، کہ تاکہ یہ امت اخرجت للناس سے پوری انسانیت میں جانے کے لیے تیار ہو. ہم امت کو تیار کریں گے، وہاں انسانیت میں جانے کی نیت ہے، یہ امت کو تیار کرنے کی نیت ہے. جن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ امت کو تیار کریں گے کہ تاکہ وہ اپنے کام پر واپس آئے. ہے ارادہ امت کو تیار کرنے کا. اور بھائی تیسری نیت ذرا یہ مشکل ہے، یہ گلے میں اٹک جاتی ہے، یہاں باہر نکلتی نہیں ہے، کہ آج سے میں یہ طے کر رہا ہوں، اللہ سے میں طے کر رہا ہوں، اللہ سے میں دل سے اور یقین سے اللہ سے یہ بات طے کر رہا ہوں کہ آج سے جو یہ ذمہ داری تو نے دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی، یہ سب سے اوپر رہے گی اور میرے سارے کام اس کے نیچے رہیں گے. کسی نبی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تو اپنا کام چھوڑ دے. مطالبہ یہ ہے کہ اپنے کاموں کو نیچے کر لے. صحابہ کرام نے جو مقام پایا ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے تھے، نبی کے کام کو سب سے اوپر کر لیا، اپنے کام اس کے تابع کر لیے. اور جب نبی کے کام کو اوپر لے کر چلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام بھی بنا دیے، ان کو بھی اوپر کر دیا. اب تک تو یہ ہے نا جو کہ دکان پہلے نبی کا کام بعد میں، زمین پہلے نبی کا کام بعد میں، میری یہ خواہش پہلے نبی کا کام بعد میں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو میرے کام کو نیچے سمجھتا ہے اس سے میں کام نہیں لیتا. یہ طے کرنا پڑے گا کہ میرا کام سب سے اوپر ہوگا، باقی کام اس کے نیچے ہوں گے. کیا ارادہ ہے؟ اور اس کام کے ذریعے سے نبی کی مبارک زندگی جو انسانوں میں لانی ہے تو اس کے لیے طے کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی کہ آج سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم غیروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. غیروں کی زندگی چاہے ان کے لباس میں ہو، چاہے ان کی شکل میں ہو، چاہے ان کی تجارت میں ہو، چاہے زراعت میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، چاہے خان کی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، آج سے ہم اس زندگی سے جو ان غیروں کی ہے توبہ کر کے اپنے نبی کی زندگی کی تحقیق کر کے اس پہ چلنے کا پکا ارادہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو آواز آ رہی ہے لیکن دل کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اپنے یاروں کی زندگی کیسے چھوڑیں؟ ہمیں تو ان کی شکل پسند ہے، نبی کی شکل تو پسند نہیں ہے. نبی پسند ہے لیکن نبی کی شکل پسند نہیں ہے، نبی کے طریقے پسند نہیں ہے. نبی پسند ہے، نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں. ہم تو شاہ میں پہنچے ہوئے ہیں.
کیونکہ نبی کی محنت اپنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کی طرف بلانا جو نبی لے کر آیا ہے. وہ زندگی آپ میں نہیں ہوگی تو آپ بلائیں گے کیسے اس کی طرف؟ اس سے صحابہ کرام ہماری طرح یہی کہتے تھے چل کلمہ مسجد میں چل کے پڑھ لے. وہ کیا کہتے ہیں؟ پورو مشرانہ اپنی زندگی بدل کر ہماری والی زندگی کو اختیار کرو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی اختیار کرو تو کہیں گے تم نے تو پہلے ہماری زندگی اختیار کی ہوئی ہے. اس لیے محنت بھی نبی کی اور زندگی بھی نبی کی. جب یہ دونوں چیزیں لے کر صحابہ چلے تو پوری دنیا پہ چھا گئے. اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے اس پر. یہ ساری مصیبت تو اسی لیے آئی ہے. نبی کی محنت بھی غائب، نبی کی زندگی بھی غائب. اب چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جیسے امت پہلے تھی اونچے ہو کر رہے. تو بھائی وہ اونچے ہو کر تو جب رہو گے جبکہ ان کے طریقے اختیار کرو گے. اب وہ طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں تو کسی مدرسے میں بیٹھ کے سیکھو گے یا مسجد میں سیکھو گے؟ کہاں سیکھو گے اس کو؟ تو صحابہ سے اگر پوچھو گے تو کیا کہیں گے؟ یہ سارے طریقے، محنت بھی آ گئی، نبی کی زندگی بھی آئی. ہم نے اپنے آپ کو نبی کی محنت کی مشین میں ڈال دیا، ہماری محنت بھی بدل گئی، ہماری زندگی بدل گئی. تو جو بدلنا چاہتا ہے کہ محنت بھی اس کی بدلے، نبی والی محنت ہو جائے، زندگی نبی کی آ جائے، اس کو نبی کی محنت کی مشین میں آنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا وہ. اب صحابہ کرام سے پوچھو کہ کتنے عرصے کے لیے؟ وہ کہیں گے جب تک کہ پلٹ نہ جاؤ گھر نہ جانا. ہمارے حضرات کہتے ہیں اگر ہم یہ دعوت دینا شروع کریں کہ جب تک پلٹ نہ جاؤ، زندگی کو بدلنا دو، محنت کو بدلنا دو، تم واپس نہ جاؤ، اگر یہ ہم دعوت دینا شروع کریں تو ان کے ہاتھ یہیں فیل ہو جائیں گے. آدھے یہاں مر جائیں گے، آدھے گھر جا تک مر جائیں گے. اس خیال سے مر جائیں گے کہ ہائے گھر نہیں جانے سے. جو 3 دن کے نکلنے ہوتا ہے جو اس کو یہ کہ مجھے جانے ہی جب تک کہ میں بدل نہ جاؤں. اسے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ چونکہ مناسبت ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم نے یہ کہا کہ 40 دن کو، 4 مہینے کو، 3 دن کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی بدلنے میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے یہ نصاب مقرر کیا ہے. اس طرح سے آنے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پڑھتا جائے گا اور اس کو اپنے ذمہ داری سے، اپنے کام سے، اپنی زندگی سے مناسبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اس لیے بھائی اس مجمع میں ایک بات تو پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف انابت اور رجوع پیدا ہو رہی ہے تو وہ تشریف لے آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ حدیث میں پیشاب کی جگہ کو ہلاتا ہے، کہتا ہے تجھے پیشاب لگ رہا ہے چل. کسی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، کھینچ کر لے جاتا ہے. تو یہ مطالبے کا وقت ہے، مطالبے کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ. اب اٹھ کر بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام مستقل کر دیتے ہیں. یہ وقت بھاگنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت دو ہی کام کا ہے، یا اللہ کی جناب میں پیش کرو، اللہ کے مطالبے کو پورا کرو، یا سر جھکا کر اللہ کے سامنے رو کہ اے اللہ تم ہمیں قبول کر لے اور ہمیں بنا دے، ہمیں حوصلہ دے دے. یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہوتا بھائی. جہاں بات سنی اور بھاگنا شروع کر دیا آپ نے، یہ واز نہیں ہے، یہ دعوت ہے، دعوت اللہ کہ اللہ کی طرف آؤ. اب آپ بھاگتے اس میں مسئلہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اس مجمع نے جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے اور یہ توفیق، حق ڈالنا یہ توفیق ہے، یہ توفیق اس کو مل گئی ہے، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں اور کام کو اپنے ملک میں 2-3 سال کر لیا ہے، وہ حوصلے سے
دوسرے ملک میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو راستہ دکھانے اور دوسرے انسانوں کو انسانیت پر لانے کے لیے حوصلے سے سال